نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیزان گرامی، تلاوت قرآن کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے جو کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ وہ لوگ جو کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ اللہ رب العزت کے اپنے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سے خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے اپنے ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اسے سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان پر اپنی سکینت نازل فرماتا ہے، رحمت حق ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان سب کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا حسد الا علی اثنین، رجل آتاہ اللہ القرآن فیقوم به آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد صرف دو لوگوں سے کرنا چاہیے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو اور وہ رات دن قرآن کریم پڑھتا اور پڑھاتا ہو، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرتا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو قرآن عرض کرے گا، اے اللہ اسے تاج عنایت فرما۔ چنانچہ اسے تاج پہنایا جائے گا، پھر قرآن مزید کی درخواست کرے گا تو اللہ رب العزت اسے خلعت فاخرہ پہنا دے گا، پھر قرآن عرض کرے گا، اے اللہ اس صاحب قرآن سے راضی ہو جا۔ حکم ہوگا
قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ۔ کنز العمال کی ایک روایت میں ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرنا عرش کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے۔ کنز العمال ہی میں ایک دوسری روایت ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کر لے تو جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کے لیے نور کا چراغ ہوا کرتا ہے۔ مسلم شریف میں قرآن پڑھنے والے اور قرآن نہ پڑھنے والے کی ایک خوبصورت مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال ترنج، عمدہ اور کثیر الفوائد پھل کی طرح ہے جس کا ذائقہ عمدہ ہوا کرتا ہے اور اس کی خوشبو بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ عمدہ ہوا کرتا ہے گو اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال پھولوں کے گلدستے کی طرح ہے جس میں عمدہ خوشبو ہوا کرتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوا کرتا ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال ان درائن حنظل پھل کی طرح ہے جس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہوا کرتا ہے اور اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ عام حالات یعنی رمضان کے علاوہ دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کے اتنے فضائل ہیں، تو رمضان المبارک کے مہینے میں عظیم کتاب کے برکات کا کیا ٹھکانہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت پر غیر رمضان میں ملنے والے اجر و ثواب کی تفصیل اس طرح ہے کہ اگر کوئی غیر رمضان میں قرآن کریم نماز میں کھڑے ہو کر کے پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملا کرتی ہے، اور اگر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر 50 نیکیاں ملا کرتی ہے، اور اگر کوئی بلا نماز باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملا کرتی ہے، اور اگر نماز سے باہر بلا وضو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یعنی زبانی پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملا کرتی ہے، اور اگر کوئی